سامر محترم، اب میں اپنے اس سیمینار کے اگلے مہمان اسکالر محترم جناب حضرت مولانا ابو الحنظلہ محمد اجمل مدنی، آپ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں مکتبہ اعلیٰ حضرت، آپ تشریف لائیں اور آج کی تقریب کے حوالے سے اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارباب علم و دانش کی اس مجلس میں مجھ جیسے کم تر علم کا کچھ لب کشائی کرنا کسی جسارت عظیمہ سے کم تو نہیں ہے، لیکن اس تسلی کے ساتھ کھڑا ہوں کہ انہوں نے ہی یہ ذمہ داری لگائی ہے۔ اور آج کا جو موضوع ہے کہ دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، تو یہ جو لفظ اسم محمد ہے، آپ تاریخ انسانی پڑھیے، آدم علیہ السلام سے لے کر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک کائنات میں کسی کا نام محمد نہیں ملے گا۔ اور جن لوگوں نے رکھا بھی، کچھ لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ نام رکھا بھی تو اس غرض سے رکھا کہ آنے والے کا نام احمد ہوگا، محمد ہوگا، تو شاید نام کی مماثلت سے ہمارا بچہ ہی وہ شرف پالے، لیکن حقیقت میں یہ نام ہی ایسا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو ممتاز رکھا۔ قرآن میں بھی آپ دیکھیں، یأتی من بعد اسمہ احمد، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت کا تذکرہ ہے تو تعارف احمد سے کروایا جا رہا ہے، لیکن جب آپ تشریف لاتے ہیں تو پھر محمد آپ کا نام ہوتا ہے، اور پھر وہی کلمہ قیامت تک ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو یہ نام خود روشن ہے۔ اور آپ جب تشریف لائے ہیں تو آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلی وحی آپ پہ نازل فرمائی تو فرمایا اقرا، پڑھیے۔ اور مجھ سے پہلے جو پروفیسر صاحبہ آیت کریمہ پڑھی، انک لعلی خلق عظیم، یہ سورہ القلم کی آیت ہے، اور سورہ القلم ترتیب نزول کے اعتبار سے قرآن پاک کی دوسری سورت ہے۔ تو پہلی وحی اقرا، پڑھنے کا تذکرہ، اور دوسری سورت قلم، لکھنے کا تذکرہ۔ کیا مطلب کہ یہ جو شخصیت آ رہی ہیں، خود فرمایا بعثت معلما، مجھے تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، فرمایا یہ اپنی کتاب اور اپنی ہدایت کے ذریعے اس کائنات کو روشن اور صفا کر دے گی، اس کو اجالا دے دے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی کام کیا ہے کہ ساری کائنات کو اپنے علم سے، اپنی اخلاق سے، اپنی سیرت سے، اپنے کردار سے، آپ رسول اللہ کا جو بھی زندگی کا پہلو لے لیں، سب بیان کرنے کے بعد آخر میں اسی نتیجے پہ پہنچیں گے کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے۔ میرے امام نے بڑی پیاری بات کہی کہ یا رسول اللہ، آپ کے اوصاف کو نہ کوئی بیان کر سکا ہے، نہ کوئی کر سکے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کو صورت دی، کمال دی، سیرت دی، کمال دی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی صورت و سیرت کے بارے میں کسی شاعر نے کیا کہا؟ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ آپ کی صورت کا تذکرہ کریں تو حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ مدینے میں آئے اور میں نے کہا، حالانکہ یہودیوں کے عالم تھے، کہنے لگا میں باغ میں کام کر رہا تھا، میں نے کہا جا کے دیکھوں تو صحیح کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے ہیں مسلمانوں کے نبی تو کیسے ہیں؟ تو کہا جب میری پہلی نگاہ پڑی نا تو میں نے پہلی نگاہ ڈالتے ہی اس بات کا فیصلہ کیا، اندر سے میری آواز اٹھی کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اور سیرت تو نبی علیہ السلام کی سیرت کا عالم دیکھیے کہ آپ نے اپنی نبوت کو بیان کرنے سے پہلے، رسالت کو بیان کرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے اگر کچھ پوچھا ہے تو وہ پوچھا یہی ہے کہ بتاؤ مجھ محمد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، میری سیرت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو سب نے کہا انت صادق و امین، آپ تو صادق ہیں اور امین ہیں۔ یعنی کفار بھی مانتے ہیں، نبی اور رسول نہ مانے، لیکن آپ کے معاشرتی جو پرسنالٹی تھی اور معاشرتی جو آپ کا کردار تھا اس کو ان سب نے تسلیم کیا اور کہا آپ تو صادق اور
امین ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صداقت اور ایمانت کو جو رب نے دی امت تک پہنچایا۔ اور کیسی شخصیت ہیں! ایک معلم کا کام ہوتا ہے کردار سازی۔ آپ سیرت کے اس پہلو کو دیکھیے کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ رب سے دعا کرتے ہیں، اللہ مجھے دو لوگوں میں سے کوئی ایک دے دے، یا عمر ابن حشام دے دے ابو جہل، یا عمر ابن خطاب دے دے۔ مانگ رہے ہیں۔ اب دونوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی، مخالفت کس عروج کی ہے کہ اب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ یہ کہ تلوار لے کے نکلے تھے کہ آج میں شہید کر دوں گا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے اندر چھپی ہوئی صلاحیت نظر آتی تھی کہ ان میں سے جو بھی ملا اس کے اندر صلاحیت تو ہے، لیکن بطور معلم جو بھی مجھے رب نے دے دیا میں اسے ایسا بنا لوں گا، ایسا سنوار لوں گا، اس کی تربیت ایسی کر دوں گا، اور اس کے اندر جو چھپی ہوئی خوبیاں ہیں ان کو ایسا اجاگر کروں گا کہ جو آج دین کا دشمن ہے وہی دین اسلام کی ترقی اور اس کی عظمت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کردار ہے، جو سیرت ہے، آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا یہ پہلو بھی دیکھیں۔ اپنوں سے تو ہر کوئی پیار سے محبت سے ملتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، اور وہ یہودیوں کا ایک قبیلہ آیا، کچھ وفد تھا، وہ آیا تو اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بطور تکلیف دینے کے لیے کہا السلام علیکم۔ السلام عبرانی میں موت کے معنی میں ہے کہ آپ پر موت ہو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ بھی ہیں، صحابیہ بھی ہیں، تو ان کی محبت نے برداشت نہ کیا، تو انہوں نے جذبات میں آ کے اس وفد کو جانی متوجہ ہو کے کہا کہ تمہیں موت آئے، تم پر خدا کی لعنت اور تم پر خدا کا عذاب۔ اب وہ بطور مہمان آئے ہیں، انہوں نے تو جو اپنے دل کی بھڑاس نکالی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا اور فرمایا عائشہ اپنے لہجے میں نرمی رکھو، ان کی بد دعا سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ان کی بد دعا سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور ایک اور موقع پر ایسے جب کیا گیا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے بد دعا کرتے ہیں تو آپ ان کے لیے بد دعا کر دیں۔ تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی بد دعا سے مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر میں نے ان کے لیے بد دعا کر دی تو یہ ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ ہے سیرت مصطفیٰ کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہوں یا بیگانے ہوں ان کی فلاح۔ اور جیسا ڈاکٹر صاحبہ اشارہ کر رہی تھی کہ طائف کے میدان میں دیکھ لیں، جو لوگ مار رہے ہیں، زد و خوف کر رہے ہیں، تکالیف دے رہے ہیں، وہ سارا کچھ کرنے کے باوجود نبی علیہ السلام ان کے لیے بد دعا نہیں فرما رہے۔ تو ایک بہترین پرسنالٹی کی یہ سیرت ہونی چاہیے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہمیں ملتی ہے کہ ہمارا اخلاق، اور یہ ایک معاشرتی ہمارا ایک تقاضا ہے۔ یہ صرف سیرت نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو میں آپ کے سامنے اور رکھوں۔ حافظ سعد اللہ نے ایک کتاب لکھی، ڈیالسس کالج کے یہ پروفیسر ہیں، غریبوں کے والی، آپ اس کتاب کو پڑھیں، کمال کتاب ہے۔ اس کے اندر انہوں نے وہ واقعات لکھے ہیں کہ جس ساری کتاب کا اگر مفہوم میں ایک شعر میں بیان کروں تو یہ ہوگا کہ لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا، لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ مدینہ طیبہ کے اندر ایک بوڑھی عورت کا واقعہ تو آپ نے مشہور سنا ہوگا کہ جس نے کہا تھا کہ اے محمد دیوانی عورت تھی، مجھے آپ سے کچھ کام ہے۔ حضرت عمر فاروق اس بات کے راوی ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ یہ مدینے کی دیوانی عورت ہے، اس کا کوئی کام نہیں ہے، یہ تو آپ کا وقت ضائع کرے گی۔ انہوں نے اپنے انداز میں ذرا اس کو ایک مکالمے کی شکل میں لکھا، اسی میں سے کچھ اقتباس میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کی بات کی جانب توجہ نہ کی، اس کے ساتھ چلے، اس نے ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی مجلس سے الگ ہوئے تو کہنے لگے یا محمد یہاں نہیں، ذرا کھلے میدان میں چلو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھلے میدان میں چلے، حضرت عمر پیچھے پیچھے ہیں کہ کہیں کوئی تکلیف نہ پہنچا دے، دیوانی عورت ہے، اور کھلے میدان میں لے جا کے چٹیل میدان میں کہا محمد یہاں بیٹھیے، آپ وہاں تشریف فرما ہو گئے۔ اس نے ہاتھ پکڑا ہوا، حضرت عمر دیکھ رہے ہیں کہ کیا کہتی ہے، لیکن کچھ کہنا کیا تھا۔ تھوڑی دیر میں کہتی محمد جائیے، مجھے آپ سے کوئی کام نہیں۔ سرکار اٹھے، تشریف لائے۔ جب تشریف لائے حضرت عمر سوچے تھے کہ بھی کیا ایسی بات تھی، کیا حکمت تھی کہ میں نے بھی عرض کی اور میری بات کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رد فرمایا۔ تو پوچھا یا رسول اللہ کیا کہتی تھی؟ تو سرکار نے فرمایا عمر بس کہتی تھی جو کہتی تھی۔ اس نے کیا کہنا تھا؟ کچھ تو کہتی ہوگی۔ کہا عمر اس نے کچھ نہیں کہا۔ اب حضرت عمر کو جب موقع ملا تو کہا یا رسول اللہ میں تو آپ کو پہلے ہی کہا تھا یہ مدینے کی دیوانی عورت ہے، اس کی تو کوئی بات نہیں سنتا، اس کو تو جیسے کہتے ہیں نا ہمارے لینگویج میں کوئی منہ نہیں لگاتا۔ جب حضرت عمر یہ بولے
تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر مجھے بتاؤ جس کی کوئی نہ سنے میں محمد بھی اس کی نہ سنوں تو وہ اپنا دکھ کس کو سنائے گا. لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل. مدینہ کے اندر ایک لونڈی آئی اور اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے. فرمایا تم مدینہ کے جس چوک میں چاہے مجھ محمد سے بات کر سکتی ہے. یہ ان کی سیرت ہے, یہ ان کا کردار ہے. تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے, تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. اور اہل علم تشریف فرما ہے, علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ نبی علیہ السلام کی سیرت تو سیرت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اور معجزہ نہ بھی عطا فرماتا تو جو آپ کا چہرہ مبارک تھا نا, آپ کی صداقت کے لیے آپ کا چہرہ ہی بہت بڑی دلیل تھی کہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر ہی یقین کرنا پڑتا تھا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے. بس میں اپنی بات کو وائنڈ اپ کروں گا کیونکہ مجھ سے زیادہ اہل علم یہاں پہ تشریف فرما ہے, اور ویسے بھی وہ ان لوگوں کی مہربانی ہے کہ اقبال اور لوگ بہت سارے مولوی اور اقبال کو لڑاتے رہتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ اقبال کا ذکر بھی ایک مولوی آ کے کرے. اور میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو کام آج کے زمانے میں مولانا علماء مولوی کر رہے ہیں وہی کام اقبال نے بھی کیا ہے. انداز اپنا ہے, طرز اپنا ہے, اور وہ ہم تو اسے جو ہے اپنے لیے ایک آئیڈیل پرسنالٹی سمجھتے ہیں. کیونکہ نبی جو شخص یہ کہے کہ کی محمد سے وفا تو نے ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. اور یقین یعنی اگر اقبال کو ہم پڑھ لیں سمجھ لیں تو پھر کسی بڑے مفتی سے کم نظر نہیں آئے گا, کسی بڑے عالم سے کم نظر نہیں آئے گا. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے کسی نہ کسی روپ میں کسی نہ کسی انداز میں کام لینا ہوتا ہے. میں اپنی آخری بات کر کے آگے اپنے مہمانوں کو جو ہے ان کو موقع دینا چاہتا ہوں. نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں, سیرت کی کتابوں میں آپ پڑھیں تو ایک شخص سے ایک سواری خریدی اور سواری خرید کے کہا کہ بھی اس کی کیا قیمت ہے. انہوں نے کہا یہ کہ کہا چلو پھر میں تمہیں وہاں چلو, میں تو اس کی قیمت دیتا ہوں. سواری کو اپنے ہاتھ میں لے لی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان تھی. شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مدارج النبوت کا مطالعہ کریں تو آپ لکھتے ہیں کہ چلنے کی نا 10 قسمیں ہیں. جب ہم چلتے ہیں نا تو اس کی 10 اقسام ہیں. کبھی بندہ بڑا پریشان عالم چلتا ہے, کبھی بڑی خوشی کے اندر چلتا ہے, کبھی اکڑ کے چلتا ہے. مختلف سٹائل ہوتے ہیں, مختلف کیفیات ہوتی ہیں. تو ان میں سے ایک جو انداز ہے وہ ہوتا ہے وقار کے ساتھ چلنا. وقار کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ درمیانے قدم ہوتے ہیں اور بڑا وقار کے ساتھ آدمی چلتا ہے. کہا نبی علیہ السلام کی جو چال مبارک ہے نا ان 10 میں سے وہ وقار والی تھی. آپ بڑے آرام سے چلتے, لیکن اللہ نے آپ کے قدموں میں یہ شان رکھی تھی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنی روٹین کی چال کے مطابق چلتے, ہم پیچھے تیز چلتے, لیکن پھر بھی نبی علیہ السلام سے آگے نہ ہو پاتے. ایک دفعہ کسی نے پوچھ لیا کہ اے محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اطمینان سے چلتے ہیں, وقار کے ساتھ چلتے ہیں, ہم تو پیچھے دوڑے لگاتے ہیں, پھر بھی آپ تک نہیں پہنچ پاتے. تو میرے محبوب کا دریا رحمت جوش میں تھا. فرمایا یہ اللہ نے مجھے شان عطا فرمائی ہے, میرے قدموں کے نیچے زمین کو طے کر دیا ہے. آسان ترجمہ کرتا ہوں کہ تم زمین کی طرف جاتے ہو, زمین میری طرف آتی ہے. تو میرے زمین یہ آپ کی شان تھی. طے الارض یہ ایک اصطلاح بھی ہوتی ہے کہ زمین کو طے کر دینا کسی کے لیے, بڑے سفر کو چھوٹا کر دینا. تو اب وہ عرابی نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے دے دیں گے, لیکن نبی علیہ السلام چلے پیچھے, وہ دیکھتا وہ نبی علیہ السلام وہ دور اور وہ بہت پیچھے. اب وہ نہیں چل پا رہا ساتھ. حقیقت یہ ہے کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال مبارک کے ساتھ کون چل سکتا ہے. جب براق کی رات, جب معراج کی رات براق حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں جن کی لگام تھی وہ بھی نہ ساتھ چل سکے. میرے امام نے کہا تھا تھکے روح الامی کے بازو, چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو, رکاب چھوٹی امید ٹوٹی, نگاہ حسرت کے ولولے تھے, جھلک سے ایک قدسیوں پر آئی, ہوا کی دامن کی پھر نہ پائی, سواری دلہا کی دور پہنچی, بارات کے ہوش ہی گئے تھے. یہ قصیدہ معراجیہ کبھی آپ پڑھ لینا تو کمال اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے لکھا ہے. اور اگر کبھی امام احمد رضا کی شاعری اور علامہ اقبال کی شاعری کا کمپیریزن کریں تو وہ ماشاءاللہ ہمارے حمید تنولی صاحب یہاں پہ بہترین آپ کو کر کے بتائیں گے. بہرحال موت چلے. اب نبی علیہ السلام آگے نکل گئے اور وہ پیچھے نہیں پکڑ سکے نا, تو پریشان ہو گیا کہ میری تو سواری بھی گئی اور پیسے بھی گئے. تو جب وہ گزر رہا تھا تو 2 خواتین آپس میں وہاں بیٹھے گئی, راستے میں بات کر رہی تھی. تو کہا بھی کیا بات ہے, کیوں اتنے پریشان ہو, تم کیوں اتنے پریشان ہو؟
تو اس نے کہا وہ سوار دیکھا ہے، وہ شخص دیکھا ہے؟ کہاں دیکھا؟ کہا وہ سواری اس کے ہاتھ میں دیکھی؟ کہاں دیکھی؟ کہا وہ اس نے مجھ سے لی ہے اور کہتے ہیں پیسے دوں، اور اب اتنی تیز جا رہا ہے کہ مجھ سے پکڑا نہیں جا رہا اور میری نگاہوں سے اوجھل ہوتا جا رہا ہے، مجھے ڈر ہے کہ یہ نہ ہو کہ میری سواری بھی جائے اور میرے پیسے بھی جائیں۔ تو ان خواتین نے تسلی دی، کہا تم فکر نہ کرو، ہم نے اس کا چہرہ دیکھا ہے، کسی دھوکے باز کا چہرہ نہیں ہے، تم اطمینان سے جاؤ، ہم گارنٹی دیتی ہیں اگر تمہیں وہاں سے قیمت نہ ملے تو ہم سے لے لینا، کیونکہ اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ چہرہ کسی دھوکے باز کا چہرہ نہیں ہے۔ تو سیرت کا کردار سب سے بہتر، مجھے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے معاملات، ایک ہے جب آپ کسی سے ملے بڑھتے ہیں، ایک ہے کہ آپ کی شخصیت بتائے کہ نہیں یہ اس کیٹیگری کا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ آخر میں بس ان اشعار کے اوپر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، جس میں صورت بھی آئے، سیرت بھی آئے کہ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ اور اگر صورت کی بات کروں تو کہا یہ صورت جو ہے وہ کیسی صورت ہے، کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے ہے میرے آقا ویسا نہیں کوئی۔ اور کسی نے تو کیا خوبصورت کہا کہ تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت، فرمایا یہ صورت رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کے بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ اسی شعر پہ گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثناخواں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کہوں۔